مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ الحمدللہ غافر الذنب، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور صاحب قوت۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اعضاء درست کیے اور اس کا اندازہ ٹھہرایا اور پھر اس کو رستہ بتایا۔ اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، اسی کی طرف سارے معاملات پھر کر جاتے ہیں۔ اسی کے لیے دنیا و آخرت میں تعریف ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، پرہیزگاروں کے امام اور اگلے پچھلوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور کھلی نشانیاں دے کر مبعوث کیا، آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا اور ان کے لیے تا قیامت اسوہ و نمونہ۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں، آپ کی بیویوں پر، آپ کے روشن بابرکت صحابہ پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، میرے لیے اور آپ کے لیے کی جانے والی وصیت خلوت و جلوت، گفتار و کردار اور غضب و رضامندی میں اللہ جل شانہ کا تقوی اور اس کی خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اللہ کے بندو، سب کے سب لوگ اس وقت تک الفت، باہمی محبت اور ایک دوسرے پر رحم کے ذریعے حاصل کی گئی اپنے معاملے کی وسعت اور خوشحالی میں ہوتے ہیں جب تک کہ ان پر فحش گو، دھاردار زبانیں اور تکلیف دہ کھلواڑ کرنے والے ہاتھوں کا تسلط نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کہ زبان اور ہاتھ دو ایسے کدال ہیں جو معاشرے کی سیسہ پلائی ہوئی عمارت کو ڈھانے اور اس میں شگاف ڈالنے کے ضامن ہیں، اور ایسے معاشرے میں نفسیاتی اور عملی استحکام اسی قدر نہیں ہوگا جس قدر کہ ان دو کدالوں کی اس میں مار ہوگی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے لوگوں پر اور خاص طور سے افراد پر ان کے اثرات کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ ہاتھ اور زبان والوں کے لیے اسلام کا یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے سلسلے میں مامون ہوں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیحین میں ہے۔ اللہ کے بندو، جب یہ بات جان لی گئی تو یاد رہے کہ سب سے بری چیز جو ہاتھ اور زبان سے لوگوں کے بیچ واقع ہوتی ہے وہ گھناؤنا کام اور خبیث رجحان ہیں جو کالے سیاہ دل میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ ایسا شخص دوسروں کی بلیک میلنگ یعنی افشائے راز کی دھمکی اور ان کی کمزوری کے استحصال کو اپنا زینہ بناتا ہے کہ اس پر چڑھ کر اپنے قبیح مقاصد اور گھناؤنے اہداف تک پہنچ سکے۔ اللہ کے بندو، یہ بلیک میلنگ یعنی افشائے راز کی دھمکی ہے۔ بلیک میلنگ وہ تیز ہتھیار ہے جسے صرف بزدل اور کمزور لوگ ہی اپنے شکار کا مادی و اخلاقی طور پر شکار کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ یہ دھوکے کا ہتھیار ہے، مدافعت کا ہتھیار نہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی بہادر، طاقتور اور درست لوگوں کے ہتھیاروں میں شمار نہیں کیا گیا۔ اللہ کے بندو، بلیک میلنگ یعنی افشائے راز کی دھمکی جارحانہ عمل ہے جس کے پیچھے غیر قانونی ذاتی خواہشات کو پانے کی حد سے بڑھی ہوئی انانیت ہوتی ہے۔ ایک ایسے شخص سے جو ان معاملات کے منکشف کیے جانے کی دھمکیوں کے آگے بے بس ہو، جو اسے بادل نخواستہ بلیک میلر کے مطالبات کے آگے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں۔
وہ آدمی لوگوں کے سامنے راز کے کھلنے اور اس خبیث انسان کی طرف سے اس چیز کو ظاہر ہونے سے خود کو بچانے کے لیے جس کا ظاہر ہونا اسے گوارا نہیں، جھکنے پر بادل ناخواستہ مجبور ہو جاتا ہے، جو جانتا ہے کہ اسے اپنے شکار کا شانہ کہاں سے کھانا ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ مبغوض غلبہ ہے جس سے ہمارے رسول اور قدوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں پریشانی، غم، عجز، سستی، بزدلی، بخیلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی بخاری نے روایت کیا ہے۔ بلیک میلنگ مذموم اخلاق اور گھٹیا فعل ہے جس سے حقیر نفس اور ایسے درندہ دل کا پتہ چلتا ہے جو جرم کے پنجے کمزوروں اور بے بسوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی خصلت ہے جو بے رحمی، انتقام اور استحصال سے پر ہے، اور یہ بلا شبہ جھوٹا غلبہ اور فتح ہے۔ بلیک میلنگ ایک ایسی خصلت ہے جس کا نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی مسلک۔ بلیک میلر کسی کمزور کے سلسلے میں نہ قرابت داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ عہد و پیمان کا۔ اللہ کے بندو، بلیک میلنگ وسیع میدان ہے جس میں مختلف لوگ داخل ہوتے ہیں۔ ہاں، کمینگی، سخت دلی، دشمنی، خود پسندی اور دوسروں کے شانوں پر چڑھنے میں وہ سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ صرف عداوت اور مخاصمت والوں سے ہی خاص نہیں، بلکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اور دوست اپنے دوست کے ساتھ بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے، کیونکہ جب نفس خبیث ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی لگام نہیں ہوتا اور اس کے سامنے دوست دشمن برابر ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان میں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اسی اچھی طرح سمجھا اور جو سنا اس پر عمل بھی کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز میں پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے وہ لوگو کہ جنہوں نے اپنی زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، انہیں عار نہ دلاؤ اور نہ ان کے بھیدوں کے پیچھے پڑو، اس لیے کہ جو کوئی اپنے مسلم بھائی کے بھیدوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے بھیدوں کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے بھیدوں کے پیچھے اللہ پڑے گا اسے رسوا کر دے گا، ہر چند کہ وہ اپنے گھر کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ اخلاق اور آبرو کے معاملے میں ہوتی ہے۔ یہ سنگین دروازہ ہے جس سے ممکن ہے کہ بلیک میلر داخل ہو اور اس کا شکار اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے، خاص طور سے رابطے کے نئے تیز ترین وسائل کے زمانے میں، جس میں شکار کرنے، ہراساں کرنے اور دھوکہ دینے کا بکثرت چلن ہے، اور جس کے ذریعے سے پاگل بھیڑیے اور دوسروں کی دیواروں پر چڑھے چور آتے جاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عزت و آبرو ان 5 بنیادی ضرورتوں میں سے ہے جن کی حفاظت پر تمام ملتوں کا اتفاق ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بلیک میلر اس ضرورت کی خلاف ورزی کرنے والا اور معاشرے کے اخلاقی امن کو ختم کرنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ چرانے والا چور اور حملہ آور فاجر ہے۔ اس کی اور اس جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے حقیقت بیان کی جب انہوں نے کہا، خواہش نفس اس کا امام، شہوت اس کا قائد، جہالت اس کا رہنما اور غفلت اس کی سواری ہوتی ہے۔ وہ اپنے دنیاوی اغراض کے حصول میں غرق اور خواہش نفس کے نشے اور دنیا کی محبت میں مست رہتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بلیک میلنگ کرنے والے کی تصویر ہے۔ وہ ایک گھمنڈی شخص ہے، اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، ان نقصانات کی پرواہ کیے بغیر جو اس کے شکار کو پہنچتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وہ شرافت اور خوبی نہیں پائی جاتی جس سے وہ بغیر کسی بلیک میلنگ کے قانونی طریقے سے اپنی ضرورتیں پالے گا اور خواہشات کی تکمیل کر لے گا۔ اس لیے وہ ایک ایسے بھیڑیے میں بدل جاتا ہے جس کا پاگل پن شدید ہو۔ وہ بلیک میلنگ کے دانت اور انانیت کے پنجے نکالتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس سے انسانیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسانی جسم میں ایک سرکش شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، بلیک میلنگ متعدی فعل ہے، یہ دوسرے جرائم تک لے جاتا ہے۔
बसा औकात माल के छीन छपट से शुरू होता है और जिस्मानी अजियत पर ख़त्म होता है। इसी तरह ये खारे पानी की तरह होता है कि जब जब प्यासा उससे पीता है उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। ब्लैकमेलर एक मर्तबा पर इक्तिफा नहीं करता और उसका शिकार आदमी शुरू में ये सोचकर घुटने टेक देता है कि ब्लैकमेलिंग की इंतहा होगी, तभी वो देखता है कि वो तो एक जाविये से निकलकर दूसरे से बांध दिया गया है और ब्लैकमेलर उसी हिसाब से ब्लैकमेलिंग में बढ़ता चला जाता है। वो अपने मुतालबात का सबसे ऊंचा छत नहीं रखता, यहाँ तक कि जुर्म में अंदर तक घुस जाता है और शिकार को पूरी तरह जख्मी कर देता है। ब्लैकमेलिंग के मामलात में कसरत व तनव्वु के बावजूद जो सबसे ज़्यादा नोट किया जाता है वो नौजवानों के दोशीज़ाओं की ब्लैकमेलिंग है। नौजवानों में जवानी होती है और दोशीज़ा में जज्बात, और भला जज्बात कब जवानी का मुकाबला कर सके, बल्कि कैदी कैद करने वाले की बेड़ी को कहां से खोल सकता है, बाद इसके कि वो जज्बाती वादों और गुनाहगार धोखे के मैदान में दाखिल हो चुका है और नौजवान हरचंद के मुजरिम है और बड़ा गुनाहगार है। लेकिन ये चीज़ दोशीज़ा को जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं करती कि उसने अपना एतमाद और जज्बा एक ऐसे शख्स पर निछावर कर दिया जिसके अखलाक, दीन और अमानत को वो नहीं जानती थी। ऐसा कैसे न हो जबकि उसी ने तो वरम वाले इंसान को मोटा व फरबा समझा और मखौटे पहने हुए शख्स पर भरोसा किया, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उसने अपनी कब्र आप ही खोदी और जो अपने घर के दरवाजे पर मजबूती से ताला न लगाए वह उसे चोरों के निशाने पर छोड़ जाएगा। ब्लैकमेलर को ब्लैकमेलिंग पर उभारने वाली चीज़ शिकार को हकीर और कमज़ोर समझना ही है। अगर ऐसा न होता तो वो उसके पास अपना गुमशुदा माल न पाता। ब्लैकमेलर के दिल में गहराई तक उतरी हुई बुराई की दलील के लिए यही काफ़ी है कि वो लोगों के भेदों और मखसूस मामलात का सौदा करता है। इसलिए कि आदमी जब बुरा होता है तो वो दूसरों को हकीर समझता है और फिर उनकी हुर्मतों की परवाह नहीं करता। जैसा कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। हर मुसलमान पर मुसलमान का खून, माल और आबरू हराम है। इसे मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। ब्लैकमेलिंग अपने तमाम मफ़हूम में इज़ार सानी से बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि वो लोग जो ईमान वालों पर बुहतान लगाकर ईज़ा पहुंचाते हैं उन्होंने बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान हकीम की हिकमतों से नवाजे, इसमें मेरे लिए और आपके लिए फ़ायदा रखे। मैं अपने लिए और आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब कीजिए और तौबा कीजिए, बिलाशुबा मेरा रब रहीम है। This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसके एहसान पर और उसकी तौफ़ीक़ व फ़ज़ल बख्शी पर उसका शुक्रिया, और दुरूद व सलाम हो जन्नत के दाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अम्मा बाद, बिलाशुबा सबसे अच्छी बात अल्लाह का कलाम है और सबसे अच्छा तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। तमाम मामलात में सबसे बुरा मामला दीन के मामले में नई ईजाद है और दीन में हर नई ईजाद बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। तुम मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ो क्योंकि अल्लाह का हाथ जमात पर है और जो उनसे अलग होगा जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर जान लो कि बहुत से फ़िक्रमंद लोगों ने ब्लैक मेलिंग के बारे में गुफ्तगू की है और बहुत ज़्यादा तुल तवील बातें की हैं। उनमें से बाज़ ने उसे मसाला बताया है और बाज़ ने उसे एक ज़ाहिरा और रुझान कहा है। अब ये चाहे जो भी हो, लेकिन ये बिलाशुबा अखलाकी जुर्म है और ऐसी बुराई है जिसका नोटिस लेना मुस्लिम मुआशरे के फ़िक्रमंद लोगों के लिए ज़रूरी है। इसी तरह उनके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि दवा तभी कारगर होगी जब बीमारी की सही तहदीद होगी और
اس کے اسباب اور بڑھانے والی چیزوں کو کھنگالا جائے گا۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بلیک میلنگ کا مقابلہ کسی خاص فرد کی ہی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کے بقدر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل خانہ کو آگاہ کریں۔ مدرسہ اور پڑھا لکھا طبقہ سب کے سب بھی ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح امن و امان کے محتمم بھی ذمہ دار ہیں۔ بلیک میلنگ کا علاج امنی، اخلاقی اور تربیتی ہر سطح پر کرنا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا ہے۔ صرف امنی یا اخلاقی یا تربیتی گوشہ ہی کافی نہیں۔ جہاں تک امنی گوشے کی بات ہے تو وہ واقع ہونے کے بعد کا علاج ہے، اور جہاں تک اخلاقی اور تربیتی دوا کی بات ہے تو وہ واقع ہونے سے پہلے کا احتیاطی علاج ہے۔ اس لیے اگر دفع نہ کیا جا سکے تو رفع کرنا تو ضروری ہے، اور تمام عقل مندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان This محمد audio صلی is اللہ علیہ copyrighted وسلم پر۔ by facebook.com/Fahad Abrar Production. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تو راضی ہو جا ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے، اور اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ اے اللہ، شرک اور مشرکین کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنے کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو غلبہ دے، مدد کر۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کو تقوی سے نواز۔ اے اللہ، تو ہمارا بہتر تزکیہ کر۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز۔ اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، اور ہماری حکمرانی تو انہیں نواز جو تیرا خوف رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے حکمران کو تو اپنی منشا و مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، انہیں نیک اور بہتر مشیر کار سے نواز۔ اے اللہ، تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس بات کی توفیق دے جس میں لوگوں اور ملک کا مفاد ہو۔ اے اللہ، ہر ملک میں، ہر جگہوں پر ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے دین کے معاملے میں کمزور بنائے گئے ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ، بارش برسا اور ہمیں تو نا امید نہ کر۔ اے اللہ، بارش برسا اور ہمیں نا امید نہ کر۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیے، اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ دے گا۔ اور